السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم کلب لائیو پوڈ کاسٹ. ہمارے ساتھ آج پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں مفتی فرقان مدنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم. حضرت آج جو ہم نے آپ کو مدعو کیا تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے. تو آپ یہیں سے گفتگو آغاز کیجیے، بتائیے کہ مرد کو ابتداً کیسا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالقدیر بھائی، پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو کہا مرد کو کیسا ہونا چاہیے، تو آپ مطلب آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر عموم ہے. مرد کو گھر کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے، ایز اے شوہر کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے، باپ کی حیثیت سے کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کی جہت سے کیسا ہونا چاہیے، معاشرتی اعتبار سے اس کا کیا حال ہو، یا اخلاقی اعتبار سے اس کا کیا کردار ہو، کاروباری اعتبار سے اس کا کیا معیار ہو، یا اس کا گیٹ اپ جو ہے یا اس کا حلیہ جو ہے یہ کس طرح کا ہو، اس کی وضاقتہ کس طرح کی ہونا چاہیے، اس کی گفتار کس طرح ہونی چاہیے، اس کا کردار کس طرح ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کا معیار کیا ہو. تو اس کو اسپیسیفک کریں گے تو پھر ہماری گفتگو اچھے انداز سے آگے بڑھ پائے گی. ورنہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے صرف اس جہت سے لیں تو اس میں بہت ساری جہتیں جو ہے بڑھتی ہیں اور ذہن مختلف جگہوں پہ ڈائیورٹ ہوتا ہے. تو آپ کے ذہن میں کیا ہے، مرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ جی، اگر آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کی یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، اس کی بہت مختلف جہتیں، تو آج ہم اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ مرد گیٹ اپ کے اعتبار سے کیسا ہو. تو یہیں سے پھر شروع کرتے ہیں. مرد گیٹ اپ کے اعتبار سے کیسا ہو؟ دیکھیے، حلیہ، وضاقتہ، ظاہر، اسلام جو ہے یہ چاہتا ہے کہ مرد اپنی وضع کے اعتبار سے اس حالت میں ہو کہ اس سے مردانگی کا اظہار ہو، اور ہر وہ صورت کہ جو اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ جس سے وہ خواتین سے مشابہ ہو رہا ہو، یا اس میں خواتین سے مشابہت پائی جا رہی ہو، یا اس میں نرمی اور نازکی کے اوصاف کی طرف میلان پایا جا رہا ہو، تو اسلام ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ مرد جو ہے اس کے لیے اپنی ظاہری وضاقتہ کو ہر اس یوں کہیے کہ صورت حال میں ڈھالنا یا ہر اس صورت کو اختیار کرنا مرد کے لیے جائز ہوگا کہ جسے اسلام نے منع نہیں کیا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اندر خواتین کے ساتھ مشابہت نہیں پائی جاتی. جب یہ دو چیزیں آ گئی کہ تشبہ بالنساء یعنی خواتین کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور دوسرا وہ ایسی ظاہری وضع کو اختیار کرے کہ جو شریعت نے منع نہیں کی ہے، تو مرد کے لیے بالکل اجازت ہے کہ وہ اس طریقہ کار کو اختیار کر سکتا ہے. اب وہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہو سکتا ہے کہ اس کا ہیئر اسٹائل کیسا ہو، اس کے چہرے کی خد و خال کیسی ہو، اس کا لباس کیسا ہو، اسی طرح اس کے جوتے کیسے ہوں، اور بھی جو چیزیں وہ اختیار کرتا ہے خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، گیٹ اپ کے اعتبار سے، یا عام روٹین میں، یا سونے جاگنے کے اعتبار سے، یا کہیں ٹریول کرتا ہے تو اس دوران اس کا کیا معاملہ ہو. تو اسلام نے اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی رہنمائی فراہم کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ ہم نے ان کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب جو ہے وہ تاروں کی مانند ہیں، آپ ان میں سے جس کی بھی پیروی کریں گے آپ کو ہدایت مل جائے گی. تو ہمیں صحابہ کرام کے طریقے کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کن چیزوں کی تعلیم دی. نمبر 2 ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات دور تبدیل ہوتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، عہد کے تقاضے جو ہیں وہ جدا ہوتے ہیں. تو اس میں اپنے عہد کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق وضاقتہ کو اختیار کیا جائے، اپنے گیٹ اپ کو تبدیل کیا جائے، لیکن وہ خلاف شرع نہ ہو. تو بالکل ہمیں اس کی اسلام میں اجازت ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آپ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، جینس پہنے ہوئے ہیں آپ، تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شرٹ ٹی شرٹ اور جینس جو ہے یہ خلاف شرع لباس ہے. حالانکہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جینس بھی اور یہ ٹی شرٹ ہے، اگر اس سے جسم چھپ رہا ہے، اور جو اسلام نے معیار فراہم کیا ہے لباس کے اعتبار سے کہ آپ ایسا لباس پہنے کہ جس سے آپ کا جسم چھپے. نمبر 2 اس سے جسم کے جو ستر ہے اس کی وضع پتہ ظاہر نہ ہو، تو ایسے لباس کو اختیار کرنے کی بالکل اجازت ہے. تو ٹی شرٹ ہے.
مرد کے لیے اس میں کوئی ممانعت کا پہلو نہیں ہے، جبکہ اس پہ تصویر نہ بنی ہو جاندار کی. جینس پہننا چاہتا ہے بالکل، اگر اسے نماز پڑھنے میں دشواری نہیں ہوتی اس کو پہن کر تو بالکل اجازت ہے. ہاں، تصویر والے لباس پہننے سے منع کیا گیا، کیونکہ جاندار کی تصویر جو ہے یہ اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. اس کو بنانا، اس کو اختیار کرنا یا اسے اپنے لباس کے اوپر آویزہ کرنا یہ ممنوعات میں سے. پھر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جینس اور ٹی شرٹ وغیرہ پہننا بھی یہ اسلام نے اس کو منع نہیں کیا اگر جسم ظاہر نہ ہو، ستر چھپا ہو. تو ہماری اسکول یونیفارمس وغیرہ جو ہیں وہ تو ہمیں اس صورت میں نظر آتے ہیں کہ جینس اور ٹی شرٹ وغیرہ وہ شرٹ وغیرہ پہناتے ہیں، لیکن مدارس کے اندر اس کا رجحان کیوں نہیں؟ وہاں پر اس کو کیوں نہیں پہنایا جاتا؟ وہاں اس کو کیوں منع کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے کہا کہ اسکول میں جینس پہنائی جاتی ہے، تو شاید میری نالج میں تو نہیں کہ کسی اسکول میں جو ہے نا ڈریس کے طور پہ جینس ہو. ہاں، ڈریس پینٹ ہوتی ہے، وہ ڈریس پہن کے سنا آپ جاتی اسی ہے. کی طرف کہہ رہے تھے. تو ڈریس پینٹ یا شرٹ جو ہے اور ہاف سلیو یا فل سلیوز کی صورت میں اسکول کا ڈریس ہوتا ہے، اس میں ٹائی لگی ہوتی ہے. اب آپ نے کہا کہ مدارس کے اندر اس کو اختیار کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو دیکھیے، پاکستان کا جو قومی لباس ہے وہ ہے کرتا اور شلوار قمیض. تو ہمیں اپنے ملکی لباس کو بھی فالو کرنا چاہیے بحیثیت قوم کے. رہ گیا ٹی شرٹ یا ڈریس پینٹ یا شرٹ وغیرہ، یہ ہمارا قومی لباس نہیں ہے. تو وہ ادارہ جات جو بچوں کو بچپن سے ہی چاہتے ہیں کہ ان کے اندر قوم، ملک، ملت کی محبت پیدا ہو، لیکن ان کو لباس دوسروں کا پہنایا ہوا ہے. یہ جو لباس ہے یہ حقیقت میں انگریزوں کا لباس تھا. وہاں سے پھر یہ فیشن ٹرانسفر اور ٹریول کرتے کرتے ہمارے یہاں آیا اور پھر پوری دنیا کے اندر یہ عام ہو گیا. اب اس کو پہنا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اپنے کلچر سے پیار کرتے ہیں، اپنے کلچر اور اپنی ثقافت کی پاسداری کرتے ہیں، تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. دنیا کی بڑی بڑی اس طرح کی جو ہے ریاستیں ہیں جو بہت ماڈریٹ ہیں اور ٹیکنالوجی کے اندر بلکہ ترقی یافتہ ہے اپنے اعتبار سے، وہ بہت آگے، لیکن انہوں نے اپنے ڈریس کو نہیں چھوڑا، اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا. تو یہ تو ایسے ہی ہوگی مفتی صاحب کہ ہمارے اسکول کالج وغیرہ میں پڑھایا تو جاتا ہے کہ ہمارا جو قومی لباس ہے وہ شلوار قمیض ہے، لیکن اس کو پہنایا نہیں جا رہا. پروموٹ دوسرے کلچر کو کیا جا رہا ہے، پڑھایا اپنا کلچر جا رہا ہے. بس اسی کو کہا جاتا ہے نا ذہنی بنانا. تو یہی ہے کہ آپ اپنے نصاب کے اندر یہ لکھیں کہ ہمارا قومی لباس یہ ہے، ہمارا قومی کھیل یہ ہے، ہمارا قومی پھول یہ ہے، ہمارا قومی جانور یہ ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو، اس کے بارے میں کچھ آگاہی نہ ہو. بلکہ اگر کوئی قمیض شلوار پہنا ہوا ہے تو آپ اس کو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ سے مراد کہ وہ اسے نظر حقارت سے دیکھتے ہیں. آپ قائد اعظم کو دیکھیے، انہوں نے شیروانی کے اندر، جنا کیپ کے اندر اپنا وقت گزارا. اسی طرح لیاقت علی خان کو دیکھیے، اور جو افراد تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کا ایک مخصوص ڈریس تھا. اس سے پہلے وہ پینٹ شرٹ بھی پہنتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک ذاتی فیل تھا، لیکن انہوں نے جو مسلمانوں کی تہذیب کے مطابق ڈریس تھا، جب وہ لیڈر بنے تو انہوں نے اس گیٹ اپ کو اختیار کیا. اور اس گیٹ اپ کے اندر وہ کبھی کبھی آئے، لیکن اکثریتی طور پر انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جنا کے اس کو محبت کے ساتھ لوگ اختیار کرتے ہیں کہ بانی پاکستان، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی یاد دلاتی ہے، اور انہوں نے اس کو اختیار کیا، ان کی پسندیدہ چیز تھی. تو اگر قائد اعظم نے اس کو پسند کیا، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اسکول کے اندر جنا کیپ کو کیری کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، نہ اس کا قائد اعظم نے کہا کہ بھائی آپ مجھے پسند ہے تو آپ اس کو پہن لو. لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنے کلچر کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، دوسروں کے کلچر کے اندر اتنا مبتلا نہ ہو جائے. جس طرح ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو شلواری نہیں ہے، کیوں؟ کہتے وہ تو ہم عید کی نماز کے لیے سلواتے ہیں، یہ جمعے کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے. باقی کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ ہمارے پاس جو ہے نا بس پینٹ شرٹس ہیں، شارٹس ہیں، اور ٹراؤزر ہیں، اور ٹریکنگ سوٹ وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں. لیکن یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ کیا پاکستانی نہیں ہے؟ اچھا نہیں ہے تو اس پر آپ کو فخر ہے یا آپ کو کچھ پریشانی ہے؟ یا کیوں نہیں ہے میرے پاس ایز اے پاکستانی؟ عرب دنیا کے اندر دیکھیے وہ ایک اپنے مخصوص لباس میں ہوتے ہیں. اسی طرح آپ چائنا کے اندر چلے جائیں، انڈونیشیا میں چلے جائیں، ملیشیا میں چلے جائیں، وہ اپنے مخصوص لباس اور اپنے مخصوص کپڑوں کے پرنٹس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے اس کو کچھ، ہاں یہ ضرور ہے کہ جب جو ہے ارتقائی مناظر کو طے کرتے کرتے کوئی اس درجے کے اندر آ جائے کہ وہ گورنر بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، تو پھر کہتے کہ اب شیروانی سلوانی، کیوں کہ اس گیٹ اپ کے اندر ہم نے
حلف لینا ہے ملک کے آئین سے وفاداری کرنے کا وغیرہ، لیکن اس سے نچلے درجے کے اندر جو ہے یا ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اس کو پسند نہیں کر رہے. حلف لینے کے بعد تو اتر جاتی ہے، پھر تو وہی دوبارہ اپنے پرانے لباس پر آ جاتے پینٹ شرٹ لیکن وغیرہ. اسلام نے پابند نہیں کیا. ہم بات کریں کلچر کے اعتبار سے، موڈ کے اعتبار سے، اسلام نے تو اجازت دی ہے کہ وہ لباس جو آپ کا ستر شبہ ہے آپ اس کو پہن سکتے ہیں اور اس سے آپ کا جسم ظاہر نہیں ہوتا، تو اس لباس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی شرعی ممانعت جیسی چیز نہ پائی جاتی ہے، جسے ہم نے ذکر کیا کہ اس کے اندر تصویر نہ ہو جاندار کی یا اس طرح کے اور دیگر معاملات نہ ہو، تو اسلام نے منع نہیں کیا. کلچر کی جہاں پر بات آئے تو یہ ضروری ہے کہ اپنے اس طرح کے جو ایام ہوتے ہیں، بالکل 14 اگست کو آپ دیکھیے، ہماری یہ 14 اگست کے اندر جو بچے ہیں لاکھوں روپے کا نہیں بلا مبارکہ کروڑوں روپے کا گارمنٹس کا بزنس ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. نوجوان ٹھیلے لگے ہوئے، ہاں پتھارے لگے ہوئے ہیں، ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، شاپس ہیں، اور اس پر نوجوانوں کے لیے ٹی شرٹس ہیں جس پہ چاند تارا بنا ہوا ہے اور جھنڈا بنا ہے، فلیگ بنا ہے پاکستان کا. تو یہ ٹی شرٹ ہی کیوں ہے؟ آپ دن منا رہے ہیں آزادی کا، کلچر آپ کا یا آپ کا قومی لباس کچھ اور ہے، لیکن آپ پہن کے آ رہے ہیں پینٹ شرٹ ٹی ٹی شرٹ. شرٹ پہن رہے ہیں. اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن آپ پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کی آزادی کی خوشی مناتے ہیں لیکن کلچر کسی اور کا فالو کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہو گیا لیکن ہمارے ذہن آزاد نہیں. اگر آج 14 اگست کے دن کوئی نوجوان جو ہے وہ ڈریس پہنا ہوا ہو وائٹ رنگ کا یا کچھ اس طرح کا کرتا شلوار یا شیروانی پہنی ہوئی اس لیے کہ ہمارا یا قائد اعظم نے اس کو پہنا تھا اور پاکستان کا لباس یہ ہے، تو لوگ کہیں گے کیا ہو گیا آپ کو؟ لیکن کیا اس کو ایز اے ٹرینڈ کے اختیار نہیں کیا جا سکتا؟ وجہ دیکھیں ہماری اردو زبان ہے، اردو زبان بولتے ہیں تو مزہ نہیں آتا، انگلش کے بولے تو سامنے والا اٹریکٹ ہونے لگتا ہے اور خود مزہ آنے لگتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ہوا میں اڑنا شروع کر دیا ہم نے. حالانکہ کبھی بھی کسی قوم نے ترقی نہیں کی اس صورت میں کہ اس نے کسی دوسری زبان کو اختیار کیا ہو. قومیں ترقی اس وقت کرتی ہیں کہ جب وہ اپنی زبان کو لے کے چلتی ہیں. اچھا دیکھیے ہمارا جو جتنا نصاب ہے، آج بچے میٹرک اور پھر آگے انٹر اور گریجویشن اور پھر آگے ماسٹرز تک پریشان رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مارکس انگلش کے اندر کم آ رہے، ایک مخصوص زبان میں کم آ رہے. ان کو سائنس پڑھائی جا رہی ہے انگلش کے اندر، تو کیا اردو کے اندر سائنس نہیں پڑھائی جا سکتی؟ بالکل پڑھائی جا سکتی ہے، کیوں نہیں پڑھائی جا سکتی؟ لیکن ان کو تو سمجھ میں نہیں آتی. جب انگلش میں پڑھیں گے تو وہ لگتا ہے کہ سائنس ہے. تو ہماری طرف اس کو انگلش میڈیم کے نام پر ایک رجحان دے دیا گیا کہ اپنی قومی زبان چھوڑ دو، اردو میڈیم اسکول جو اس میں پڑھنے میں تو لوگ کمتری محسوس کرتے ہیں. والدین بھی پسند نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو کسی اردو میڈیم اسکول میں بھیجیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے. بس انگلش میڈیم میں چاہتے تو نہیں پڑھے، لیکن پھر اس کے بعد اس کو کیا وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ذہن میں رہتی ہیں، اس سے لینا دینا کچھ ہے نہیں. آئے بس انگلش میڈیم میں ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے یہ کافی ہے، ٹائٹل لگا ہونا چاہیے انگلش میڈیم. اصل تو یہ نا اپنی اردو زبان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور یہ زبان جس کے ذریعے آپ چیزوں کو اچھے انداز سے حاصل کر سکتے تھے. آپ دیکھیے اب تک تو ہمارے ریاستی جو ادارے ہیں وہاں پہ اردو زبان نہیں آئی ہے. ہمارا دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا ایک ریاست حاصل کر لی اور ہم نے اردو کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے، لیکن ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اچھی اردو بولتے ہیں. اچھی اردو بولنے والے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کو سننا بھی پسند نہیں کرتے، ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ الفاظ جب وہ غلط انداز سے سنتے ہیں، الفاظ کا لب و لہجہ غلط سنتے ہیں، اس کا تلفظ غلط سنتے ہیں، تو پھر ان کو لگتا ہے کہ یار یہ وہ زبان جس کے لیے ہم نے پوری زندگی لگا دی، لوگوں نے اس کا یہ حال کر دیا، تو پھر وہ تنہائی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ زبان پہ بھی توجہ دی جائے. آپ کا وہ کلچر جو اسلام کے مطابق ہے آپ اس کلچر کو بھی پروموٹ کریں اور ذہنی غلامی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. مفتی صاحب کیا ہمارا جو لباس ہے وہ ہمارے کلچر کا جو لباس ہے کہ وہ ہمارے اسلام کے موافق ہے یا اس کے مخالف ہے کلچری لباس؟ جہاں تک آپ کبھی شلوار کی بات کریں شاید کہ کیا اسلام کے موافق ہے یا مخالف ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر تو اسلام سے موافقت پائی جاتی ہے. اسلام نے حکم دیا اپنے لباس کو آپ اپنے ستر کو چھپائیں، باطن کو چھپائیں. تو قمی شلوار کے اندر بہت آسانی کے ساتھ انسان اس سہولت کو حاصل کر لیتا ہے. چل جائے کہ وہ پینٹس پہنے یا بالخصوص جینز جو فیشن کے طور پر آتی ہیں. ایک تو ڈریس پینٹ ہوتی ہے اس کے اندر انسان پھر کچھ سمجھ آتا ہے، لیکن وہ جو آج کل بلکہ تھوڑا سا اولڈ فیشن ہو گیا بیگی پینٹس، اور اس کو باندھنا بھی جو ہے نا بالکل ٹانگوں کے ابتدائی حصے کے اندر ہے، تھوڑا سا اوپر لے کر آنا نہیں.
اور چلتے چلتے وہ تھوڑی اور سڑک کے نیچے آ جاتی ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انسان, جانور بے لباس گھومتے ہیں, انسان تو لباس کے ساتھ گھومتا ہے. فیشن میں آ جاتا ہے نا مفتی صاحب کو. ہاں مسئلہ یہ نا فیشن, اللہ نے انسانوں کو لباس دیا ہے, جانوروں کو بے لباس رکھا ہے, لیکن بے لباس ہونے کے باوجود وہ چھپے ہوئے ہیں, ان کے معاملات چھپے ہوئے ہیں. لیکن یہ بیچارہ انسان ہے کہ یہ فیشن کے نام پر اس روش پہ چل پڑتا ہے کہ وہ جانور کے جو اپنے جن کا ستر چھپا ہوا ہے, بیچارہ انسان اپنا ستر کھول کر لوگوں کو دکھا کر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت ماڈرن بن چکا ہوں یا میں کسی اچھے فیشن کو فالو کر رہا ہوں. یہ سب ذہنی غلامی کی علامت ہے. اور پھر اس کا جو منفی نتیجہ نکلتا ہے, آپ دیکھیے عبادت مسجد میں آ رہے ہیں تو کیا اس حالت میں آ سکتے ہیں. بسوں میں سفر کرنے والے سے اوپر ڈنڈا پکڑا بس کا تو بیچارے کی شرم بھی محسوس نہیں کرتے اس میں, وہ اسی میں چل رہے ہوتے ہیں, ان کا سارا معاملہ اسی فیشن میں گزار رہے ہوتے ہیں. اگر شرم محسوس نہیں کر رہا تو حدیث میں اسی کو کہا گیا ہے نا کہ جب تمہاری حیا مر جائے تو فسنا معاشی تھا. دیکھنے والوں کو شرم آ جاتی ہے, وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا, کہاں جائیں یہاں سے اٹھ کر, لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ہماری اس طرح آج جیسے آج کل وہ پینٹس ہیں اس میں وہ یہاں سے پھاڑ لی, جی وہ کٹ پینٹس پتہ اس طرح کوئی نام دے کے اس کو پینٹ کو پھاڑا ہوا, اس کو فیشن کا نام دیا ہوا. ہاں تو پہلے جو ہے پھٹے ہوئے لباس پہننے سے انسان اپنے آپ کو بچاتا تھا. یہ ضرور ہے کہ اگر لباس سے پابند لگا ہوا تو آپ اس کو پہن سکتے ہیں. تو کوئی انسان بھی پسند نہیں کرتا کہ یار میرے پاس جب درست لباس ہے تو میں پابند لگا ہوا کیوں پہن. ہاں ضرورت ہے تو ٹھیک ہے پہن سکتے ہیں اسے, ہمارے بزرگوں نے پہنا, لیکن قصداً لباس کو پھاڑنا اور پھر پھاڑ کر اس کو فیشن کا نام دینا اور پھر اس پر اندر فخر محسوس کرنا نا, اندر مزہ آنا کہ یار میں فیشن کو فالو کر رہا ہوں, میں جو ہے نا جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی یہاں سے پینٹس پھاڑی ہوئی, میں نے یہاں سے پھاڑی ہوئی ہے. تو یار یہ کون سا فیشن ہے جس میں آپ کے لباس پھٹے ہوئے لباس سے آپ خوش ہو رہے ہو؟ کون انسان یا عقل سلیمہ رکھنے والا فرد ہے جو خراب چیز سے مطمئن ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ذہنی پستی اس لیول تک چلی گئی ہے, اس کو اس لیول پر کر دیا گیا کہ خراب چیز سے ہم مطمئن ہو گئے اور اس سے ہم حفظ حاصل کر رہے ہیں. حالانکہ جو کامن سینس ہے وہ خراب چیز سے کبھی بھی حفظ حاصل نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ صدر بش پھٹی ہوئی پنڈے پہن کے گھوم رہا ہے, آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جارج بش پھٹی ہوئی پنڈے یا اوباما پھٹی ہوئی پینٹیں پہن کے گھوم رہا ہے. یہ کوئی کاروباری طبقے سے وہی کام کر کے گھوم رہے گا؟ نہیں, ان کے لیے نہیں, یہ تو نوجوانوں کے لیے ہے. تو بھائی یہ نوجوان ہے, کیا نوجوان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو چاہو کرو؟ مثال کے طور پر یہ گھٹنا ہے, گھٹنے سے اوپر تو ایک ستر ہے, بلکہ گھٹنا جو ہے ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت یہ ستر کے اندر داخل ہے. تو اگر گھٹنا کھلا ہوا ہے تو یہ منع, اور پھر اس کے اوپر تھائس پر سے ران پر سے اس کو کٹ لگا ہوا ہے اور وہ پہنی ہوئی ہے پینٹ, تو اس کی طرف تو نظر کرنا ناجائز ہے. اور جو اس طرح کی صورت بنا کر گھوم رہا ہے کہ لوگ اس کو اس حالت کے اندر دیکھیں تو غلط چیز ہے نا. یہ لباس اسلام نے دیا تھا ستر کو چھپانے کے لیے, اور وہ لباس اس طرح پہن رہا ہے کہ خود اپنا ستر ظاہر کر رہا ہے اور گناہگار ہو رہا ہے. مسئلہ ہماری جو فیشن انڈسٹری ہے نا وہ چاہتی ہے لوگوں کو بس بیوقوف بنا دے, اور وہ کرتی ہے یہ کام, اور ایسی چیزیں اور ایسے کٹ لے کر آتے ہیں کہ جو جتنا الٹا کٹ لے کر آئے گا نا اس کو کہتے ہیں اتنا بڑا فیشن ڈیزائنر ہے. اچھا فیشن ڈیزائنر جو ہے بیچارہ وہ دوسروں کو پہناتا خود نہیں پہنتا, خود پہن کے تو اس کو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی فیشن ڈیزائنر جو ہے اپنا بنایا کوئی فیشن پہن کر آیا. بلکہ میں تو ریسرچ پڑھ رہا تھا اس کے اندر تھا ہماری تو حال یہ فیشن ڈیزائنر جو ہے یہ باہر ممالک میں سفر کرتے ہیں, کوئی تھائیلینڈ چلا جاتا ہے, کوئی ملیشیا چلا جاتا ہے, وہاں پہ لنڈے کے جوتے مل رہے ہوتے ہیں, یہ عجیب و غریب چیزیں مل رہی ہوتی ہے, اس کو اٹھا کے لے آتے اور لا کر یہاں پر پہلا دیتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیزائن ہے اور ہم نے اس کو جو ہے ڈیزائن کی. سب نہیں کر رہی, ایک مزاج کے طور پر کہیں لکھا ہوا تھا یا کسی نے اپنا درد بیان کیا. تو ہمارے تو یہ بھی حالت ہے. تو اگر کسی کا ذہن اس اعتبار سے پرابلم کا شکار ہے کہ اس نے جو ہے کسی غلط چیز کو فیشن کا نام دے دیا اور اسلام کے خلاف ہے, تو پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے, ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے. گویا کہ ان کی گفتگو سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان جو لباس پہنتا ہے تو اس کے لباس بھی اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے, وہ اس کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. کہ ایسا ہے؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال جو ہے یہ کیا کہ لباس شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے, اور شخصیت اور انسان کے ذہن میں جو تصورات اور افکار ہیں اس کے اظہار کا ذریعہ ہے. سوبر لباس,
सोबर कलर और लिबास में सादगी और सादगी के साथ उसमें यूं कहिए कि खूब रूई का होना, ये इंसान की नफासत पर दलील है। लिबास के कलर्स पहनने भड़कीले, मिसाल के तौर पर उम्र है 50-60 साल और रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, और वो समझ रहा है कि पता नहीं मैं किस हालत में, तो लोग कहेंगे यार ये इसकी हालत क्या। उर्दू के अंदर एक मिसाल दी जाती है कि कहना नहीं चाहिए लेकिन उर्दू की मिसाल है, और उर्दू की बात भी चली तो कह देते कि बूढ़ी 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 लाल लगाए। लोगों को समझ में भी नहीं आएगी, बहुत सारों को, बहुतों को समझ में आ गई होगी कि जब घोड़ी बूढ़ी हो जाती है तो फिर उसका काम वो नहीं होता जो जवानों का काम है, फिर उसका तर्ज आयात बदल जाना चाहिए। तो जहां तक आपने जिक्र किया कि लिबास जो है शख्सियत की नुमाइंदगी करता है, बिल्कुल। तो इस तरह के ये अजीब ड्रेसअप करने वाले लोग जब आते हैं हमारे यहाँ तो इंसान समझ जाता है यार इसकी कोई बड़ी सोच नहीं है, इसकी कोई बड़ी फिक्र नहीं है। रंगों का इंतखाब, लिबास का इंतखाब, उसमें काट छाट का इंतखाब, ये सब कुछ बयान कर रहा होता है मेंटेलिटी के कि क्या अच्छे बच्चे पहनते हैं तो वो वालिदैन की एक तरफ चीजें जारी होती है कि उन्होंने चीजों का इंतखाब किया। तो बचपन से बच्चों को सोबर और सादा चीजों की तरफ माइल रखना चाहिए ताकि उनके मिजाज के अंदर संजीदगी रहे। एक नौजवान को मैंने देखा, वो पैंट्स पहना हुआ था, सिल्वर कलर था उसका, सिल्वर कलर की पैंट, सिल्वर कलर की, और मुझे दूर से देख के लगा ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा है, ये क्या चीज है? पन्नी है सिल्वर कलर। हाँ, वो पन्नी है जो आपने कहा ना प्लास्टिक, तो बाद में पता चला पैराशूट कोई कपड़ा होता है, पैराशूट। वो पैराशूट कपड़े की उसने पैंट सिलवाई हुई थी, और वो भी ऐसी कि पता नहीं वो उसने दर्जी की मशीन पे लेट गया था तो फिर उसने उसकी सिलाई लगाई थी। ये क्या किया था, ये उसने पहनी कैसे, पहन ली तो उतारेगा कैसे? मुझे तो खौफ आ रहा था कि ये चलेगा तो इसका हाल क्या होगा। पैराशूट के कपड़े की पैंट पहनी है उसने, वो भी स्किन टाइट, स्किन फिटिंग। पैराशूट के बैग्स वगैरह पानी को रोकने के लिए सुना था कि ये इस्तेमाल होता है पैराशूट का कपड़ा, लेकिन अब ये भी पहनना शुरू कर दिया लोगों ने फैशन के तौर पर। फैशन के नाम पे तो कौन कुछ भी कर सकती है ना। अगर फैशन के नाम पर ये हो कि औरतें गंजी हो जाए तो खुदा का खासा अगर ये आ गया, कोई बड़ी अदाकारा ने इसको लॉन्च कर दिया तो मुमकिन है बहुत सारी औरतें गंजी हो जाए। इसी तरह मर्द हजरात हैं फैशन के नाम पे, देखिए ना क्या क्या कर रहे हैं। आप मर्द हजरात को देखिए आईब्रो के अंदर कट लगा लिया। जी, आईब्रो में कट लगाने का फैशन चल रही है, खवातीन में तो था, मर्दों में भी आ गया। हाँ, खवातीन का तो मुझे इतना नहीं है, लेकिन मर्दों को देखा कि बाज वो कट लगा हुआ होता है, किसी का एक लगा हुआ टेढ़ा करके, किसी के 2-3 लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए? तूने ये आईब्रो पे कट क्यों लगा लिया? अच्छा, बाज औकात ये आईब्रो जहाँ तक बनाने का ताल्लुक है, औरतों को भी बनाना मना है। तो आजकल तो मर्द हजरात बना रहे हैं आईब्रो, आप औरतों को बनाने का मना कर रहे हैं। ये काम तो बल्कि लानत आई है हदीस में, ये जो भवे बाल नोचने वाली औरतें हैं, तो औरतों को लानत आई है कि जो इस तरह भवों के बाल नोचती हैं। और अगर मर्द नोच रहा है तो फिर उसकी शक्ल ही बता रही होगी कि वो किस दर्जे के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। अगर मर्द हजरात ऐसा काम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नाजायज आमद है कि इस तरह भवे बनवाना। एक तो औरतों के साथ मुशाबहत है, फख्र महसूस करते हैं आईब्रो बनवाने पर, खुशी से बताते हैं हमने आईब्रो बनवाई है। देखिए हमारी ज़हनी पस्ती इस दर्जे पे चली गई ना, मैंने अर्ज किया एक लफ्ज़ गुलामी। अब वो गुलामी कोई भी हो सकती है, मगरिब की गुलामी है, फैशन की गुलामी है, या कम सोच की गुलामी है, या इंसान का औरतों के साथ मुशाबत इख्तियार करना इस दर्जे की गुलामी है। तो कोई भी गुलामी हो सकती है, इन चीज़ों के ऊपर मुतमईन होते हैं। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा वो यहाँ पर भी कुछ जो है ना वो फैशन थोड़ा मजीद आगे बढ़ा हुआ है, आईब्रो के अंदर कोई रिंग लगा रहा है, कोई निप टाइप की कोई चीज होती है लंबी सी, उसको लगा लेता है, तो अजीब व गरीब हाल है। अब ये ऐसे लगा लेते हैं, इसमें सुराख करवा कर लगाया जाता है बाकायदा, ऐसे तो नहीं लगेगा, वो लगकर भी टाइट होता है, नेट वगैरह उसमें घुमा कर उसको टाइट किया जाता है। अभी देखिए ना, ये बड़ी अजीब सी चीज है। मर्द था, उसने अपनी यहीं पर सुराख करवा के यहाँ पर कोई चीज पहन के लोग खुश है, इससे इसको मजा आ रहा है ना। हालांकि उसके वालिदैन के रूह के लिए इसने कर क्या लिया, सूरत क्या बना ली। मैं फिर आपको अर्ज करूंगा कि जो संजीदा तबीयत रखने वाले लोग हैं, क्या आप उनके अंदर इन चीज़ों को देखेंगे? क्या उनके अंदर इस तरह के खसाइल को देखेंगे? नहीं। ये उम्मन वो तबका होता है जो लाउबाली तबीयत का मालिक होता है और उसको आइडिया नहीं होता अपनी ज़िंदगी के बारे में, ना उसकी ज़िंदगी का कोई ऐसा मकसद होता है। हाँ, अगर कोई मकसद है तो फैशन कि अगर यहाँ पे छेद लिया, छेद करवा लिया तो यहाँ पे जेवर पहन लिया उसने, अब इससे क्या मिल रहा है उससे? इस तरह मेटल को कैरी करना तो मर्द के लिए नाजायज है।
کہ کان میں بھی پہنتے تھے، لیکن اب تھوڑا آگے کان والا تو دور ختم ہو چکا، اب تو یہ آئی بروز والا، ناک والا عجیب و غریب دور چل رہا ہے. کوئی ہونٹ پہ لگا رہا ہے، کوئی زبان پہ لگا رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں تو پھر بھی فی الحال کم ہے، لیکن باہر ممالک میں یہ چیز زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. دیکھیے مرد کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ وہ میٹل استعمال کر سکتا ہے یا نہیں. مرد میٹل استعمال نہیں کر سکتا. مرد کو دھاتوں میں صرف چاندی کی اجازت ہے. صرف چاندی کی؟ تو چاندی کے زیور بھی پہن سکتا مطلب؟ زیور نہیں پہن سکتا حضرت، چاندی کی صرف انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور انگوٹھی کے اندر بھی قید ہے صرف 4.5 ماشا کی، 4 گرام کی 4.5 ماشا کی انگوٹھی ہو، اور اس میں اونلی 1 صرف ایک نگ ہو. ایک نگ سے زیادہ اگر انگوٹھی کے اندر ہے تو یہ بھی منع ہے. 4.5 ماشا سے زیادہ کی انگوٹھی ہے تو یہ بھی منع ہے. اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی ہے تو وہ بھی ناجائز ہے. 4.5 ماشے جو آپ نے فرمایا چاندی کی انگوٹھی پہن، 4.5 ماشے میں ایک سے زیادہ انگوٹھی بھی پہن سکتا ہے وہ، یا صرف ایک ہی انگوٹھی پہنے گا؟ دیکھیے ایک انگوٹھی کی صرف اجازت ہے، ایک سے زیادہ اگر انگوٹھیاں پہنی نا تو یہ منع ہے، ناجائز. تو ایک سے زیادہ انگوٹھی تو بہت سے لوگ پہن رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے بھی جو ہیں وہ بھی پہن رہے ہیں، جن کو جو پیر صاحبان ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ انگوٹھی پہنتے ہیں. ہاں اگر کوئی ایک سے زیادہ انگوٹھی پہن رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو پیر صاحب کہہ رہا ہے یا کچھ اور اپنا نام رکھ رہا ہے یا اپنے آپ کو دیندار ثابت کر رہا ہے، بلکہ آپ نے یہ جو سوال کیا نا کہ ایک سے زیادہ انگوٹھیاں، ایک تو فیشن کے طور پہ پہنی جاتی ہے، اور بعض لوگ ایک سے زیادہ انگوٹھیاں اور بڑے بڑے منکے پہنتے ہیں جی، اور وہ یہ پہن کر لوگوں کو تصور دلاتے ہیں کہ یہ بڑے منکے اور یہ زیادہ انگوٹھیاں یہ ان کی روحانیت پر دلیل ہے. جتنی زیادہ انگوٹھی اتنا بڑا بابا، روحانیت اتنی زیادہ، جی اتنا پہنچا ہوا بابا. اب وہ کہاں پہنچا ہوا وہ اس کو خود بھی نہیں پتا. تو ایک سے زیادہ انگوٹھی اگر کسی نے پہنی ہوئی ہے تو یہ خلاف شرع ہے، اور ایک سے زیادہ نگ پہنے ہوئے ہیں تو یہ بھی خلاف شرع ہے. اب آپ کا یہ سوال کہ کسی مذہبی گیٹ اپ رکھنے والے نے یہ کیا ہے، تو یاد رکھیے ہم نے کسی بابا کی بات کو نہیں دیکھنا، ہم نے قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے. اور بابا اگر قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے اس کی بات کو لینا ہے. اگر اس کا اپنا عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو ہمارے لیے دلیل و حجت نہیں ہے. شریعت کہہ رہی ہے ایک اور بابا ایک سے زیادہ کر کے بیٹھ جائیں تو بابا کی بات تھوڑی دلیل ہے. ان کے پاس تو ہجوم لگا رہتا ہے اینی ٹائم. اب دیکھیے ان کے پاس ہجوم کس کا لگا ہوا ہے؟ کیا علماء کا لگا ہوا ہے؟ کیا صاحبان علم افراد کا لگا ہوا ہے؟ قرآن پڑھنے والوں کا لگا ہوا ہے؟ ان کے پاس جو پبلک آتی ہے وہ ان جیسی ہی ہوتی ہے، جس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، جس کو صحیح سے تحیات پڑھنا نہیں آتی، جس کو دعائے قنوت نہیں آتی، جس کو 6 کلمے بھی نہیں آتے، جس کو صحیح سے دوسرا اور پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، اس کو ترجمہ بھی نہیں آتا. ایسی پبلک آتی ہے اور وہ بابا کی بڑی بڑی انگوٹھیاں، ایک سے زیادہ انگوٹھیاں، بابا کے لمبے لمبے کندھوں سے نیچے لٹکے ہوئے بال دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں کہ بابا بہت پہنچا ہوا ہے. تو جس طرح یہ انگوٹھیاں منع، اسی طرح یہ کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ بھی منع ہے. کہاں تک بال رکھ سکتے ہیں مفتی صاحب؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زلف مبارکہ تھی، اور کبھی تو وہ نصف یعنی آدھے کان تک، اور کبھی کان کی لو تک، اور کبھی وہ بڑھ جاتی تھی تو حضور کی وہ خمدار زلفیں آپ کے کندھوں کو چوم لیا کرتی تھی. کیا خوبصورت جملہ آپ نے استعمال کیا. اس سے زیادہ زلفوں کو لے جانا کہ وہ کندھے سے نیچے جائیں یہ منع ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے. حضرت یہ تو بھی فیشن کے طور پر چل رہی ہے، اس سے نیچے بھی زلفیں رکھی ہوئی مردوں نے. اس سے بڑی بڑی بھی چل رہی ہے. حالت یہ ہوتی ہے بائک پر پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ، تو پیچھے سے لگ رہا ہے دردانہ، اور بیچارے نوجوان اس کے پیچھے بائک بگاتے ہوئے لے جا رہے ہیں کہ دردانہ جا رہی ہے بائک چلاتی ہوئی، اور اس کی پونی ہل رہی ہے پیچھے. لیکن جب آگے گئے تو دیکھا پیچھے جس کے پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے وہ دردانہ نہیں تھا، وہ تو دیکھتے سر میں درد شروع ہو گیا. پہچان ہی ممکن نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے، یہ حال ہو گیا. اسی طرح دیندار اپنے آپ کو کہنے والے لوگ بھی بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں. یاد رکھیے یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، کندھوں کے نیچے سے بال اس طرح نیچے رکھنا. ہم نے شریعت کو فالو کرنا ہے. کسی بابا شابہ نے رکھا ہے ناجائز، وہ بھی شریعت کا پابند ہے. اب یہ کوئی نہیں ہم تو فلاں ہیں اور ہم تو فلاں ہیں، جو بھی ہو شریعت کے پابند ہو. شریعت ہر ایک پر حاکم ہے، آپ شریعت سے باہر نہیں ہو. بالکل. تو بابا کے لیے بھی منع، مردوں کے لیے بھی منع، نوجوانوں کے لیے بھی منع. صرف زلفیں رکھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی اجازت ہے کہ کندھوں بس تک، اس سے نیچے نہ ہو. اگر یہ نیچے جائے گی تو عورتوں کے ساتھ مشابہت. اور اسلام نے پسند ہی نہیں کیا کہ مردوں کے اندر عورتوں کی مشابہت آئے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مردوں کو سونا منع کیا، سونا منع کیا. جی، گولڈ استعمال نہیں کر سکتے مرد. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ سونا استعمال کرے گا تو اس کے اندر ناز و نیام آ جائیں گے. ریشم منع کیا جائے مرد کو. ریشم بھی منع ہے مرد کو. مرد کو ریشم منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ریشم کا بنا ہوا لباس وہ اگر کاٹن پہن رہا ہے
खद्दर पहन रहा है और दूसरे धागों के बने हुए कपड़े पहन रहा है, तो उसको रेशम पहनने में क्या मसला है, इस्लाम ने क्यों मना किया इसको? तो इसकी लॉजिक यही है कि अगर रेशम पहनेगा तो उसके मिजाज के अंदर नरमी आ जाएगी, औरतों जैसी नाजुकी आ जाएगी। इस्लाम चाहता है मर्द मर्द ही बनकर रहे, उसके अंदर औरतों जैसा जनानापन ना आ जाए, उसके अंदर वो नर्म नाजुकी नहीं आ जाए, क्योंकि मर्दों के काम अलग है, औरतों की जिम्मेदारी अलग है। अगर मर्द भी रेशम पहनना और सोना पहनना शुरू कर दे तो फिर उनके अंदर से तो वो शुजाअत और वो बहादुरी का अवसर खत्म हो जाएगा, या कम हो जाएगा, या उनका हो जाएगा, तो मना कर दिया गया। हाँ, जन्नत में मिलेगा मामला कि उसमें लिबास होंगे और वो रेशम के और बहुत आला जन्नती रेशम के लिबास होंगे, लेकिन दुनिया के अंदर मर्द को रेशम हराम है कि इससे उसके अंदर नाजुकी पैदा ना हो। ये फुक़हा ने एक तौजीह और एक इल्लत बयान की है। तो हर ऐसी चीज जो मर्द के अंदर इस तरह के मामलात पैदा करे उससे बचना पड़ेगा। यही वजह है कि अंगूठी एक पहने, इससे ज्यादा नहीं पहन सकते, औरतें पहन सकती हैं। मर्द को चांदी की इजाजत है, सोने की मना है पहनना। औरतें सोने के अलावा सोना भी पहन सकती है, इसके अलावा और भी धातु की अंगूठियां पहन सकती हैं, जिसका नाम आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी आजकल चल रही है इनके लिए इजाजत है। औरतों को इजाजत है कि और इसके अलावा जो जेवरात हो सकते हैं जिनको जेवर कहा जाता है, औरत को बिल्कुल इजाजत है। पैर में पाजेब पहनती है, गले में कोई वो हार पहनती है अपने शौहर के लिए, अपने घर के अंदर अपनी जीनत को दूसरों पे जाहिर नहीं करती, तो उसके लिए इजाजत है। लेकिन मर्द को मना, मर्द को मना। तो हजरत ये आपने इसे फरमाया मर्द के ऊपर सोना हराम है, तो मर्द जो है वो अंगूठी भी पहन रहा होता है सोने की, बाज़ औक़ात घड़ियां भी पहन रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर देखा है वुमन शादियों में ज्यादा होता है कि रस्म के तौर पर भाई अंगूठी पहना दी उसको या घड़ी पहना दी, तो अगर पहनाई जाए तो उसको पहनने में भी क्या नाम है शर्म महसूस नहीं करता, खौफ ही नहीं होता उसको कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, हराम काम कर रहा हूँ। सवाल तो ये है कि शादी के मौके पे दूल्हा को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है और वो पहन लेता है और उसको खौफ भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये बोलता है कि अभी एक दफा ही पहनी ना, बाद में थोड़ी मौका मिलेगा तो आप पहन लो। अगर इस पे झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है कि दूल्हा को सोने की अंगूठी नहीं दी और दूल्हा को सोने की अंगूठी दी तो इतने कम वजन की थी। भाई मर्द को सोना हराम है और ये लालच आपके अंदर क्यों पैदा हुआ कि लड़की वालों से सोने की अंगूठी लें? बहरहाल शादी के मौके पर पहनता हो या इसके अलावा पहनता हो, मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना नाजायज है। इसको लोग फैशन के तौर पे पहनते हैं और तफाखुर के तौर पर पहनते हैं कि बाबा हमारे पास ये देखो सोना है, एक नहीं दो उंगली, दो उंगलियां नहीं बल्कि एक उंगली में भी दो दो पहनी नहीं हमने, ये एक रिंग है, ये 22 कैरेट का है, ये 21 कैरेट और ये सारे कैरेट हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं और फिर इसके अंदर नग लगे हुए, फिर उससे आगे बढ़कर ये हमने ब्रेसलेट भी पहना हुआ है और इससे आगे बढ़कर गले के अंदर 2-4 मालाएं पहनी। बल्कि हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को बास लोग फॉलो करते हैं कि जिन्होंने सोना पहना हुआ, कहते हैं कि भाई इसने इतना सोना पहना हुआ है। भाई सोना पहना है तो हराम काम कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, कोई अच्छा काम नहीं किया इसने, औरतों के साथ मुशाबत इख्तियार कर ली। अल्लाह के नबी ने तो इसको नापसंद किया है कि मर्द सोना पहने। मर्द को मना है कि वो हाथों को रंगीन करे, यानी इस पर मेहंदी वगैरह लगाए, लेकिन हमारे यहाँ मर्द जात मेहंदी भी लगाते हैं, सोना भी पहनते हैं। शादी के मौका पर ही होता है कि दूल्हा ने हाथ मेहंदी से रंगे हुए हैं, हिनाई रंग उसके हाथों पे चढ़ा हुआ है। कौन? ये मर्द है, मर्दान की। दुल्हन ने भी लगाई हुई है, दूल्हे ने भी लगाई, तो फर्क क्या है? सब आप ये सोच रहे हो फर्क क्या है ना। तो हमारे यहाँ वो फर्क लोग अपने जहनों में कायम किए हुए होते हैं कि ये दुल्हन है और ये दूल्हा है, वरना अगर दूसरी निगाह से देखे तो दोनों एक ही दर्जे के अंदर आ गए। यानी यूँ समझिए कि दुल्हन ने जो लिबास पहना हुआ है, लहंगा पहनती है, शरारा गरारा जो भी पहनती है वो शादी के मौके पर, अगर ऐसा फैशन आ जाए कि दूल्हा भी शरारा पहनकर आ रहा, अगर शायद ऐसा फैशन है, कहीं देखा था वो तस्वीर वगैरह गुजरी तो वहां पर यही था, उल्टा हिसाब था, मर्द के कपड़े औरत ने पहने हुए थे, औरत के कपड़े मर्द ने पहने हुए थे, तो ये भी फैशन में आहिस्ता आहिस्ता इसको भी लेकर आ रहा है। बस ये पता नहीं कौन बेचारे जहनी पसमानदा लोग हैं जो इन चीजों को करते हैं और करके फिर उनको मजा आता है। तो बहरहाल अगर इस तरह का फैशन कहीं आ जाता है अमूमी तौर पर कि औरत भी जो है ना वो लहंगा पहनकर आ रही है और मर्द भी लहंगा पहनकर आ रहा है, औरत लहंगा पहन के आ रही है, मर्द साड़ी पहनकर आ रहा है, तो कहेंगे भाई ये क्या हो गया, तुम मर्द है, तुमने साड़ी क्यों पहन ली, तुमने लहंगा क्यों पहन लिया, शर्म नहीं आती तुझे, मर्दों का लिबास क्यों नहीं पहनता। तो इसी तरह शादी का मौका है, औरत ने भी मेहंदी लगाई हुई, मर्द ने भी लगाई हुई है, लेकिन इसको लोग बुरा नहीं समझते क्योंकि ये खराबी और ये गुनाह उनके नजदीक गुनाह ही नहीं रहा, बल्कि कहते हैं शादी थोड़ा बहुत तो चलता है।
وہ چاہے پورے ہاتھ پہ لگائی ہو, چاہے وہ اتنی انگلی پہ لگوائی ہو, چاہے وہ دل بنوایا ہو یا نام لکھوایا ہو. مرد کے لیے مہندی لگانا ناجائز ہے ہاتھوں پیروں میں. ہاں بالوں میں لگا سکتا ہے, داڑھی شریف ہے تو داڑھی شریف کے اندر لگا سکتا ہے, سنت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ منع. سونا جو ہے شادی کے موقع پر منہ دکھائی میں ملنے والی انگوٹھی ہو, تحفے کے طور پہ ملنے والی ہو, مل رہا ہے تحفہ قبول کر لیں, لیکن اس کو استعمال کرنا پہننا یہ منع ہوتا ہے. جہاں تک گھڑی کا آپ نے ذکر کیا کہ گولڈ پلیٹڈ جو ہے اس طرح گھڑیاں آتی ہیں, تو یہ جو رسٹ واچ ہے اگر اس میں ایسا ہے کہ اس کی چین ایسی ہے یا ڈائل ایسا ہے یا اس کے اندر اس طرح کے پرزہ جات ہیں کہ وہ جو ہے کچھ سونے کا کیلٹ ہے کوئی کسی درجے کا اس کے اندر, تو دیکھیے اصل جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ گھڑی میں ٹائم دیکھنا ہے. حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. گھڑی خریدی ٹائم دیکھنے کے لیے, لیکن ہوا یہ کہ اس گھڑی کے اندر سونے کا پانی یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں تو اس پہ کچھ رعایت نکل آئے گی کہ اصلاً گھڑی مقصود ہے, یہ چیزیں تابع کی حیثیت سے ہیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ مقصود ہی سونا پہننا ہے اور گھڑی کو صرف نام دیا ہے تو انما الاعمال بالنیات یہ چیز منع ہوگی. اسی طرح گلے میں دیکھ لیں چینیں ہیں, تو یہ چین اگر پہنی ہوئی ہے تو سونے کی ہو چاندی کی ہونا چاہیے. مردوں کو سونے کی چین تو آپ نے فرمایا کہ سونے چاندی کی چین مردوں کو پہننا منع ہے, تو آج کل سونے چاندی کے علاوہ بھی دھاتوں کی جو چین پہن لیتے ہیں اور اس کے اندر پھر کوئی رنگ لٹکا لیتا ہے, کوئی لمبی لمبی کوئی رنگ لٹکا لیتا ہے, عجیب و غریب جو دل کرتا ہے وہ لٹکا کے گلے میں ڈال کر گھومتا ہے. وہ مسئلہ نہیں, رنگ کے علاوہ بھی چیزیں لٹکاتے ہیں لوگ, وہ لٹکا کر گھومتے ہیں وہ, تو وہ اس کو فخر محسوس کرتے ہیں, دیکھا ہماری مردانگی کو ظاہر کر رہی ہے یہ چیز. ہاں یہ بھی بس مصیبت ہے نا کہ اگر کسی نے گلے میں چین پہن لی یا کوئی اس طرح کی مالا پہن لی تو اس کو نوجوانوں نے بھی پہننا شروع کر دیا کہ شاید یہ ہماری مردانگی بلکہ ہماری خوبصورتی کے اندر یہ چیز اضافہ کرے گی کہ ہم نے گلے کے اندر مالا پہنی ہے. یہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں کر رہی بلکہ آپ کے اندر زنانہ پن پیدا کر رہی ہے. اگر واقعی کوئی مرد آپ کو دیکھے گا نا تو کہے گا یار یہ مرد اپنے اندر عورتوں والی مشابت کیوں پیدا کر لی. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ شادی میں دلہن نے تو لہنگا پہنا تو دلہا بھی لہنگا پہن کر آ گیا, تو یہاں پہ پورا لہنگا تو نہیں پہنا, گلے میں مالا پہنی ہوئی, تو ایسا یہ ہے کہ دلہا تو پورا سوٹ اس نے پہن لیا لیکن ساتھ میں جو سینڈل دلہن نے پہنی تھی نا دلہا بھی وہی سینڈل پہن کر آ رہا ہے. کیسا لگے گا عجیب سا یار, اس کو کہیں گے تجھے عقل ہے یا نہیں, یہ تو بھی کیا بول, وہ کہیں فیشن ہے. تو بھائی فیشن کے نام پر یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. گلے میں مالا پہنی ہے منع, پھر آپ نے اس کو رنگ لٹکا لیا. یہ رنگ کیا تھا کسی نے دیا تھا اب وہ تو ہے نہیں, اس کی یاد میں گلے میں لٹک رہا ہے. نوجوان تو اسی طرح کی لاجک دھوکا کھایا ہوا شخص وہ کبھی لوکیٹ لٹکا لیتا ہے تو الفابیٹ لکھا ہوا اس لوکیٹ میں, وہی دکھیار ہے, اسی کو ہر طرف سے درد ملتا رہتا تو اس نے لوکیٹ لٹکا لیا کہ میرے درد کو کم کر دے گا. ہاں بس جو بیچارہ اس طرح کے دردوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ کسی نے ہم سے بے وفائی کر لی تو اب اس کی یاد میں اس کا دیا ہوا وہ نہیں تو اس کا چھلا ہی گلے میں صحیح, اسی طرح وہ نام کا الفابیٹ ہی صحیح. تو یہ صرف نادانیاں ہیں اور وقتی جوش اور جذبہ ہے. جیسے ہی سمجھداری آتی ہے تو پھر انسان ان چیزوں پہ خود ہنسنے لگتا ہے کہ ہم نے کیا کر لیا. بعض تو وہ جو نا دل جو بنا ہوتا ہے ٹائپ کا وہ گلے میں لٹکا لیتے ہیں, پھر اس کے اندر تصویریں رکھی ہوتی ہیں ایک طرف کسی آدھا دل بھی لگاتا ہے کوئی, آدھا دل بھی جب دل ٹوٹ جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد آدھا دل لگایا جاتا ہے. جب تک دل سلامت ہوتا ہے تو اس میں پورا دل بلکہ دو دل ہوتے ہیں, کھلتے بھی ہیں. ہاں وہ کھلتے بھی ہیں, ایک طرف کسی کی تصویر اور ایک طرف کسی اور کی تصویر. یہی جو دل کے اندر دو تصویریں لگا کے گھوم رہا ہے, جس کی تصویر لگی ہوئی ہے وہ اس کی منگوا بن جائے اور پھر 4-5 بچے ہو جائیں, پھر اس کے بعد اس کو دل یاد رہتا ہے نہ اس کو وہ تصویریں یاد رہتی ہے, بلکہ پھر تو چہرہ دیکھتے ہی تو غصہ آنے لگتا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے آپ کی منگو ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں, اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے, نہ کہ پہلے اس طرح کے الٹے سیدھے معاملات شروع کر دیں. تو بارے وہ تصویر گلے میں لٹکانا وہ بھی منع, اس طرح دل پہننا یہ بھی منع ہوگا. آپ نے کہا آدھا دل کہ اب یہی بس بچا ہے ایک پر کا پنچھی, دوسرا پر کیا ہوا وہ مفلوج ہو گیا تو یہ آدھے پر کا پنچھی بچا ہے. یہ والی صورت بھی منع ہے, نہ پورا دل نہ آدھا دل. جو سینے کے اندر دل ہے نا اس پر رسول اللہ کی محبت صحیح ہے. حضرت تھوڑا سا پیچھے لے کر آتے ہیں, آپ نے کہا کہ جیسے سونا پہننا مرد پر حرام ہے, تو جہاں تک میری نالج میں ہے کہ کچھ صحابہ کرام بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے سونے کی غالباً ناک وغیرہ شہید ہو گئی تھی تو لگوائی تھی یا دندان مبارک لگوایا تھا, تو جب حرام ہے مرد پر سونا تو پھر یہ لگانا اس بارے میں. ہاں دیکھیے سونے کے جہاں تک دانت استعمال کرنے کا تعلق ہے تو کسی اور میٹل یا کوئی اور دھات ہو تو اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے.
تو یہی وجہ ہے، اجازت ہے کہ فقہاء نے فرمایا دانت کو چاندی کے تار سے باندھنا یا سونے کا دانت لگوانا کہ اس کے اندر وہ اسمیل اور بیکٹیریا اس طرح پیدا نہیں ہو پاتی، تو اس کی اجازت ہے. یہ لگوا سکتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، یہاں پہ غرض کچھ اور ہے. اور جہاں تک آپ نے ناک کا ذکر کیا، یہ بھی صحیح ستہ کی روایت ہے. ایک صحابی تھے جہاد کے اندر، ان کی ناک پہ زخم لگا تو اس کو کور کرنے کے لیے پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، تو آپ کو اجازت دی گئی کہ وہ سونے کا جو حصہ ہے وہ کر کے وہ اپنی ناک کو کور کر سکتے ہیں. تو یہ مخصوص اجازتیں ہیں. وہ زیور کے طور پہ نہیں تھا، وہ علاج کے طور پہ تھا، یا وہ جسم کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس کو کور کرنے کے طور پہ تھا. زینت کے طور پہ مرد کوئی چیز استعمال کرنا باہر نیت کا عمل دخل ہے سارا. اگر نیت اچھی ہے تو